بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے سول ڈیفنس سسٹم لگا دیے، اسرائیل ایران پر کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے۔ میانمار کے فوجی حکمراں اپنے پہلے دورے پر روس جائیں گے۔ جو بائیڈن ملک کا دشمن ہے، سابق صدر ٹرمپ۔ سندھ حکومت نے آبادی کو بچانے کے لیے جھیل میں کٹ لگا دیا۔ پائلٹ کی طیارہ آبادی پر گرانے کی دھمکی پر شہر خالی کرا لیا گیا۔ موت سے بچنے کے لیے فرضی نام کے ساتھ دہلی میں رہنا پڑا، وزیر اعظم شیخ حسینہ۔ پاور لائن ایک بار پھر کٹ گئی، یورپ میں توانائی کا بحران۔ ہم ایک رات اچانک آ سکتے ہیں، ترک صدر کی یونان کو سنگین دھمکی۔ نواز شریف اور عمران خان کے بیک ڈور ملاقات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تحریک انصاف۔ بدبخت بیٹے نے بکری فروخت کرنے پر ماں کی جان ہی لے لی۔ سیلاب اترے گا تو عمران خان اسلام آباد اترے گا، شیخ رشید احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران نے اپنے 51 شہروں اور قصبوں کو کسی بھی ممکنہ غیر ملکی حملے کو ناکام بنانے کے لیے سول ڈیفنس سسٹم سے لیس کر دیا ہے۔ ایک سینئر فوجی اہلکار نے بتایا کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر سول ڈیفنس سسٹم کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ سسٹم ایران کی مسلح افواج کو 24 گھنٹے سافٹ ویئر استعمال کر کے خطرات کی شناخت اور نگرانی کرنے کے قابل بناتا ہے۔ میانمار کے فوجی حکمراں آنگ ہلینگ وفد کے ہمراہ روس کا دورہ کریں گے۔ فوجی حکمراں پہلی بار کسی بیرون ملک کے دورے پر جائیں گے۔ دورے کے دوران وہ اقتصادی اور تجارتی معاملات پر روسی صدر سے بات چیت کریں گے۔ گزشتہ سال فروری میں میانمار کی حکمراں آنگ سان سوچی کو حراست میں لے کر جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد آنگ ہلینگ نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی تھی اور اقتدار پر قابض ہو گئے تھے، تاہم ان کی حکومت کو مغربی پابندیوں اور تعلقات میں تنزلی کا سامنا ہے۔ ملک میں فوجی حکومت کے قیام کے بعد سے میانمار افراتفری کا شکار ہے۔ ملکی معیشت مفلوج ہو چکی ہے، جبکہ آمریت کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن کیا جا رہا ہے، جس میں 2000 سے 200 سے زائد سیاسی مخالفین مارے جا چکے ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ نے اپنے ریزورٹ پر ایف بی آئی کے چھاپے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کو ریاست کا دشمن قرار دے دیا۔ سابق صدر کی جانب سے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے موجودہ صدر جو بائیڈن پر الزام لگائے گئے۔ یاد رہے دوستوں کہ سابق امریکی صدر کے فلوریڈا ریزورٹ پر حساس دستاویزات کی تلاش کے لیے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی ایف بی آئی کے چھاپے کے بعد یہ پہلی ریلی کا انعقاد ہوا ہے، جس میں سابق صدر ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن پر الزامات کی بارش کی۔ ٹرمپ نے ریلی کے ہزاروں شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن پر اپنے خلاف ایف بی آئی کو اسلحے کے استعمال کی اجازت دینے کا بھی الزام عائد کیا۔ سابق امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ میرے ریزورٹ پر کی گئی چھاپہ مار کارروائی انتظامیہ کی جانب سے طاقت کے استعمال کی بدترین مثال ہے، جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ 76 سالہ سابق صدر ٹرمپ نے ریلی سے خطاب میں ایک مرتبہ پھر 2020 کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی اور چوری کا الزام لگایا۔ سندھ حکومت نے سہون شریف اور بھان سعیدہ آباد کو بچانے کے لیے منچھر جھیل میں کٹ لگا دیا، جس کے بعد متاثرہ افراد کی منتقلی کا سلسلہ جاری ہے۔ منچھر جھیل میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے کے سبب جھیل کے بندوں پر دباؤ بڑھ گیا۔ جھیل میں پانی کی آمد زیادہ اور اخراج کم ہے۔ پانی کی بلند ہوتی ہوئی سطح سے نمٹنے کے لیے منچھر جھیل میں RD-14 کے مقام پر بند میں کٹ لگا دیا گیا۔ بند میں شگاف ڈالنے کے بعد پانی طے شدہ رخ کی طرف جانے لگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ منچھر کا لیول 123 فٹ پہنچ گیا تھا۔
تیز ہوا کے نتیجے میں پانی کی لہریں بند کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے شہروں کو نقصان پہنچے۔ سہون شریف تحصیل کے لوگ اور 5 یونین کونسلوں کے لوگوں کو پورے سندھ کا پانی برداشت کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب دریائے سندھ میں پانی چڑھا ہوتا ہے تو پھر منچھر جھیل کے پانی کا دریائے سندھ میں اخراج بھی کم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے منچھر جھیل کو ایشیا کی سب سے بڑی جھیل بنایا ہوا ہے اور کوئی پانی کو نہیں روک سکتا۔ میں بھی منچھر جھیل کا متاثر ہوں۔ میرا ایک گاؤں بجارہ پہلے ڈوب گیا جہاں میرے والد سید عبداللہ شاہ پیدا ہوئے تھے، اور اب اس کٹ کے بعد دوسرا بھی ڈوب جائے گا۔ کٹ لگانے سے 1,25,000 افراد متاثر ہوں گے۔ امریکی حکام نے شہر ٹوپیلو پر کئی گھنٹے پرواز کے بعد چوری شدہ طیارے کو اتار لیا اور پائلٹ کو حراست میں لے لیا گیا۔ 29 برس کے پائلٹ نے طیارے کو والمارٹ پر گرانے کی دھمکی دی تھی۔ پائلٹ نے طیارے کو چوری کیا ہوا تھا اور شہر کے اوپر چکر لگا رہا تھا۔ پائلٹ نے شہر کے ایمرجنسی نمبر 911 پر رابطہ کیا اور طیارے کو والمارٹ پر گرانے کی دھمکی دی۔ دھمکی ملنے کے بعد پولیس نے والمارٹ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو خالی کروا لیا۔ پولیس اہلکار پائلٹ کے ساتھ رابطے میں تھے۔ پولیس نے شہریوں سے کہا تھا کہ والمارٹ کی جانب جانے سے گریز کریں۔ مقامی اور وفاقی حکام نے اس خطرناک صورتحال کا جائزہ لیا۔ ٹوپیلو میں تمام ایمرجنسی سروسز کو الرٹ کیا گیا تھا۔ پائلٹ ٹوپیلو ریجنل ایئرپورٹ کا ملازم تھا۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے انڈیا کے 4 روزہ دورے کے دوران اپنی زندگی کے چند اہم پہلوؤں پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے والد شیخ مجیب کو مارنے والوں سے بچنے کے لیے فردی شناخت کے ساتھ دہلی میں پناہ لیے ہوئی تھی۔ شیخ حسینہ نے سن 1975 کے واقعات کو دہراتے ہوئے کہا کہ 30 جولائی کو جب وہ اپنے والدین کو الوداع کہہ کر جرمنی کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو انہیں بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ آخری ملاقات ہوگی۔ شیخ حسینہ واجد کے شوہر اس وقت جرمنی میں نیوکلیئر سائنسدان تھے۔ جب وہ شادی کے بعد اپنے والدین کے گھر میں 3 بہن بھائیوں کے ہمراہ رہ رہی تھی۔ میرے تمام بہن بھائی، ان کے شریک حیات، میرے والد اور والدہ سب مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئے۔ میں اپنے ماں باپ سے بھی ملی، لیکن حقیقت میں یہ ان سے ملاقات کا آخری دن تھا۔ اس ملاقات کے 2 ہفتے بعد ہی 15 اگست کی صبح شیخ حسینہ کو خبر ملی کہ ان کے والد کو مار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ خبر صرف والد کی ہلاکت تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ فیملی کے مزید افراد بھی مار دیے گئے تھے۔ ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ میں نے پھر دہلی جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ دہلی سے واپس اپنے ملک جانا آسان ہوگا اور یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ فیملی کے کتنے افراد زندہ ہیں۔ اس واقعے کو دوستو 50 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی اس پر بات کرتے ہوئے شیخ حسینہ رو رہی تھی۔ شیخ حسینہ نے بتایا کہ جب وہ دہلی میں آئیں تو پہلے انہیں سیکیورٹی کے حصار میں ایک گھر میں رکھا گیا۔ تقریباً 18 لوگ، جن میں رشتہ دار، کچھ ملازم اور ان کے بچے، چند مہمان اور میرے انکل شامل تھے، مار دیا گیا۔ مارنے والوں کا مقصد واضح تھا کہ بنگا بندھو کے خاندان سے کوئی بھی دوبارہ اقتدار میں نہ آ سکے۔ ہم غالباً 24 اگست کو دہلی آئے جب میری ملاقات وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ہوئی۔ انہوں نے ہمیں بلایا تھا اور تب ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے۔ اس سب کے باوجود میں نے سوچا کہ اس طرح تو ساری زندگی نہیں گزاری جا سکی، کچھ تو کرنا ہوگا۔ صرف ایک رات میں سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ وہ ہمارے تعاقب میں تھے کہ ہم کہاں رہتے ہیں، تو ہم مختلف نام کے ساتھ پنڈوڈا روڈ پر رہ رہے تھے۔ یہ انتہائی دردناک بات ہے کہ آپ کو اپنی شناخت اور نام چھپانا پڑے۔ میں مئی 1981 کو بنگلہ دیش واپس لوٹی۔ اس وقت حالات کچھ حد تک بدل چکے تھے۔ دوستو، شیخ حسینہ واجد 3 مرتبہ اپوزیشن لیڈر اور 3 ہی مرتبہ وزیر اعظم بن چکی ہیں۔ یوکرین کے سب سے اہم جوہری پاور پلانٹ کی بیرونی پاور لائن ایک مرتبہ پھر کٹ گئی ہے، جس سے مغربی ممالک میں توانائی کے بحران کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔
حالیہ دنوں میں روس اور مغربی دنیا کے درمیان توانائی کے لیے کشمکش میں تیزی آئی ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کہا ہے کہ یوکرین کے اس پلانٹ کی آخری بچی ہوئی بیرونی پاور لائن منقطع ہو گئی ہے۔ اس پلانٹ کو یورپ میں دوستوں سب سے بڑا پلانٹ سمجھا جاتا ہے۔ روسی فوجیوں کے یوکرین پر حملے کے بعد سے روس کے زیر کنٹرول یہ پلانٹ تنازعہ کا ایک مرکزی نقطہ بن چکا ہے، جس میں ہر فریق دوسرے پر گولہ باری کا الزام عائد کر رہا ہے۔ دوسری جانب روسی گیس اور تیل کی برآمدات پر تعطل بھی اس ہفتے بڑھ چکا ہے، کیونکہ روس نے جرمنی کے لیے اپنی اہم گیس پائپ لائن کو بند رکھنے کا عزم کیا اور G7 ممالک نے روسی تیل کی برآمدات پر منصوبہ بند قیمت کی حد کا اعلان کیا۔ توانائی کی یہ کشمکش روسی صدر پیوٹن کے یوکرین پر 6 ماہ سے جاری حملے کا نتیجہ ہے، جس نے روس اور مغربی ممالک کے درمیان تناؤ پیدا کیا ہوا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ہفتے کے روز یونان کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ترک طیاروں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تو اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ارے یونان، تاریخ پر ایک نظر ڈالو، اگر آپ مزید آگے بڑھیں گے تو آپ کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ترکی نے حالیہ مہینوں میں یونان کی جانب سے اشتعال انگیز کارروائیوں کی شکایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات امن کی کوششوں کو کمزور کرتے ہیں۔ نیٹو کے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان طویل عرصے سے سمندری اور فضائی حدود کے تنازعات ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ فضائیہ کے گشت ترکی کی ساحلی پٹی کے قریب واقع یونانی جزائر کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہمارے پاس یونان کو بتانے کے لیے صرف ایک ہی لفظ ہے، ازمیر، جس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ مت بھولیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں مزید کہا کہ جزائر پر آپ کا قبضہ ہمیں پابند نہیں کرتا، جب وقت آئے گا تو ہم وہ کریں گے جو ضروری ہوگا۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک رات اچانک آ سکتے ہیں۔ دوستو، ترک صدر نے ہمسایہ ملک شام میں آپریشن شروع کرتے وقت بھی اکثر ایسے الفاظ کا استعمال کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم کسی رات اچانک آ سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے نواز شریف اور عمران خان کے مابین پس پردہ روابط کے معاملے پر تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے عمران خان کا موقف نہایت ہی دو ٹوک ہے۔ ملکی مستقبل کے معاملات یا فیصلوں کا حق کسی گروہ یا اشرافیہ کے پاس نہیں، اس کا فیصلہ عوام کریں گے۔ انتخابات کی تاریخ کے باضابطہ اعلان کے بغیر کسی خفیہ اعلانیہ مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ خبریں تراشنے کی بجائے حکومت سنجیدگی سے انتخابات کی تاریخ پر غور کرے اور اس کا جلد اعلان کرے۔ بھارتی ریاست راجستھان میں 12ویں جماعت کے طالب علم نے اپنی ماں کو مار کر کمبل میں لپیٹا اور ٹین کے ڈبے میں بند کر دیا۔ راجستھان کے گاؤں سیملیا میں باپ کام سے گھر واپس لوٹا تو بیوی کو غائب پایا۔ کم بخت بیٹے نے بتایا کہ ماں کھیت گئی ہوئی ہے اور اب تک نہیں لوٹی ہے، جس پر باپ نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے بیٹے سے سختی سے پوچھا تو اس نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ ماں نے میری پسندیدہ بکری کو فروخت کر دیا تھا، جبکہ میں نے بہت منع کیا تھا، وہ میری محبوب بکری تھی، جس پر مجھے غصہ آ گیا۔ پولیس نے شفاق بیٹے کو بچوں کی جیل میں منتقل کر دیا ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ 6 ماہ میں حکومت کا الٹرا ساؤنڈ ہو گیا ہے، سیلاب اترے گا تو عمران خان اسلام آباد میں کال دے گا اور اسلام آباد میں اترے گا۔ حکومت نے IMF کے ساتھ 608 ارب کی وصولی کا مزید معاہدہ کر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا گیا، اب غریبوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ سیلاب نے PDM کی ساکھ راکھ بنا دی ہے۔ لوٹا ممبران کی عوام شکل نہیں دیکھنا چاہتے، جن منی لانڈرز کو اپنے لوگ چندہ دینے کو تیار نہیں، دوسرے ملک ان کو پیسہ کیسے دیں گے؟
لوگوں میں اب پیٹرول خریدنے اور بجلی کا بل دینے کی سختی باقی نہیں رہی۔ جاپانی سائنسدانوں نے جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے ہیضے کی ویکسین والے چاول تیار کر لیے ہیں، جبکہ انسانوں پر ان کی ابتدائی آزمائشیں بھی کامیاب ہو چکی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ہیضہ، پولیو یا کسی بھی دوسری بیماری سے بچاؤ کے لیے دی جانے والی ویکسینز کو بہت سرد ماحول میں محفوظ رکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ قطروں کی شکل میں پلائی جانے والی ویکسینز ہوں یا انجیکشن کے طور پر لگائی جانے والی ویکسینز۔ میوکورائز CTP کہلانے والی یہ نئی ویکسین چاولوں کو پیس کر تیار کی گئی ہے، جبکہ اسے عام درجہ حرارت پر لمبے عرصے محفوظ رکھا جاتا ہے اور کسی خصوصی انتظامات کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ یہ ویکسین بنانے کے لیے جاپان میں عام اگائے جانے والے چاول کے پودوں میں جینیاتی طور پر کچھ ایسی تبدیلیاں کی گئیں کہ وہ خود ہی یہ ویکسین تیار کرنے لگے، جس کی مناسب مقدار ان چاولوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ ان چاولوں کو استعمال کرنے کے لیے کسی خصوصی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انہیں صرف پیس کر سفوف بنایا جاتا ہے اور معمولی سے نمکین پانی میں حل کر کے پی لیا جاتا ہے۔ 30 رضاکاروں پر کی گئی ان ابتدائی طبی آزمائشوں میں بیشتر افراد میں ہیضے کے خلاف واضح مدافعت پیدا ہو گئی۔ دوستو، بتاتا چلوں کہ ایک جرثوم وائبریو کولریا کی وجہ سے ہیضہ ہوتا ہے، جو عام طور پر آلودہ پانی میں پایا جاتا ہے۔ بہت کم وقت میں جسم سے بہت زیادہ پانی خارج ہو جانے کی وجہ سے آدمی انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، جبکہ شدید متاثرہ فرد کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہیضہ ہر سال دنیا بھر میں 13 لاکھ سے 40 لاکھ افراد کو متاثر کرتا ہے، جبکہ اس سے مرنے والوں کی سالانہ تعداد 21,000 سے 1,43,000 کے درمیان ہے۔ دوستو، ان طبی آزمائشوں کی تفصیلات دی لینسٹ مائکروب کے تازہ میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ یہ ایک بڑی سکرین دکھانے والے گلاسز ہیں، جسے پہن کر آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک بڑی سکرین ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ بھی 140 انچ چوڑی سکرین، جسے کسی بھی سمارٹ فون، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اینک سمارٹ فون کی بیرونی سکرین بن جاتی ہے، جو کئی فٹ بڑی ہوتی ہے، یعنی گلاسز پہن کر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے سینما سکرین کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ اس گلاسز میں ویڈیو پروسیسنگ کا کوئی نظام نہیں، بلکہ اینک بہت ہی ہلکی پھلکی ہے۔ اس کے اندر 2 عدد مائکرو OLED پینل لگے ہوئے ہیں، جن کی ریزولوشن 1080 پکسل ہے۔ ان کی بدولت آپ نگاہوں کے سامنے ایک وسیع سکرین نمودار ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ ویڈیو ایپس اور گیمز کے لیے بہت زبردست ایجاد ہے۔ اسی طرح سر جھکائے بغیر آپ ورڈ اور دیگر ڈاکومنٹس پر کام کر سکتے ہیں۔ گویا یہ گلاسز آپ کو ایک بڑا اشتہاری بورڈ دکھاتی ہے، جس سے ویڈیوز حقیقی انداز میں دکھائی دیتی ہے۔ بس آپ کو USB سے گلاسز کو جوڑنا ہوگا اور گلاسز روشن ہو جائیں گے۔ دوسری جانب گلاسز کا وزن صرف 100 گرام ہے، اور اس کے اندر سٹیریو سپیکر نصب ہیں، جو بہترین آواز سے سارا منظر مزید حسین بنا دیتے ہیں۔ دوستو، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، اور اللہ خود کہتا ہے کہ میرے بندے، تمہارا رب تو جانتا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، تم ہی بتا دو اگر تمہیں کوئی پتہ ہو کہ میری ٹکر کا کوئی ہے۔ نہ کوئی زمین میں دوستو اس کا مقابل، نہ آسمان میں اس کا کوئی مقابل، نہ خلا میں اس کا کوئی مقابل۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تو ہی تو ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی تو ہے، تیرے بعد بھی کچھ نہیں۔ تو سب سے بلند ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو اندر میں اتر کے بھی ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے چھپا ہوا بھی کچھ نہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔